देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सच्ची बात। नाज़रीन, चीन, चाइना आज से 40 साल पहले तक दुनिया का एक पसमानदा मुल्क था, लेकिन सनअती तरक्की में उसकी गैर मामूली रफ्तार की वजह से इस वक्त दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। इस मुल्क पर मजहब बेदार कम्युनिस्टों की हुकूमत है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसी मुल्क में दुनिया का सबसे घटिया माल और सबसे उम्दा माल भी आपको मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम की एक तवील दास्तान है, जिसकी खबरें 2000 किलोमीटर पर मुहित दीवार चीन के बाहर जाने से रोक देती थी। मगर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में चीन की तरफ से मुसलमानों पर हो रहे मजालिम की खबरें वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फ़ौरन हमारे दोनों चैनल्स फ़िक्र ख़बर और फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आलम इस्लाम के अलर्ट न्यूज़ और दावती पैगामात पर वक्त आप तक पहुँचे। बहरहाल नाज़रीन, तो आइए चीन में मजलूम मुसलमानों के हालात से आगाही हासिल करते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए बाइस रहमत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। नाज़रीन, सैकड़ों साल की तारीख शाहिद है कि चीन ने हमेशा मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन चीन अपने जालिमाना किरदार को दुनिया के सामने हमेशा छुपाने की कोशिश करता रहा है। हालांकि चीन की जालिमाना पॉलिसी को पूरी दुनिया हत्ता कि चीन के बाशिंदे भी कभी भूल नहीं सकते। 1989 को रोनुमा होने वाले वाक़ये को लोग अब तक भी नहीं भूले, जब चीन की हुकूमत के खिलाफ बीजिंग शहर के मशहूर चौक पर तलबा ने मुजाहरा किया था, जो उनका कानूनी हक था। तो चीन की फ़ौज ने हुकूमत के इशारे पर बंदूकों और टैंकों के ज़रिए पुरअमन मुजाहरा करने वाले अपने ही मुल्क के हज़ारों तलबा को मौत के घाट उतार दिया था। ताइवान और तिब्बत पर अभी तक नाजायज़ कब्ज़ा चीन के जालिम होने की खुली दलील है। इसी तरह चीन हिंदुस्तान के एक साइड चीन पर कब्जा किए हुए और अपनी हठधर्मी दिखाकर वक्तन फ़वक्तन सरहद पर कशीदगी फैलाता रहता है। नाज़रीन, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से चीन को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक मशरिकी तुर्किस्तान का इलाका जिसकी सरहदें रूस, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और तिब्बत से मिलती है। इस सूबे को आप शिनजांग कहते हैं, जिस पर अरसे दराज तक मुसलमानों की हुकूमत रही है और अब चीन ने इस इलाके पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। इस इलाके में तुर्की नस्ल मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद रहती है। इस इलाके पर 18वीं सदी के वस्त में चिंग सल्तनत ने कब्ज़ा कर लिया था और शिनजांग यानी नए सूबे का नाम दिया था। और अब इस इलाके में आबाद एगूर तुर्क की आबादी बतदरीज कम होती जा रही है। हालांकि 1948 में उनकी आबादी खित्ते की आबादी का 89% थी। ये सूबा चीन का सबसे बड़ा सूबा है। इस इलाके में पेट्रोल, कोयले और यूरेनियम के ज़खायर होने की वजह से चीन की इक़्तिसादी और अस्करी हालत काफ़ी हद तक इलाके पर मुनहसर है। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार मज़ीद कुछ हक़ाइक़ के साथ।
ناظرین استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین چین میں مسلمانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو مشرقی ترکستان کے علاوہ چین کے دیگر مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر پورے چین میں تقریباً 10 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، حالانکہ چین کی حکومت 3 کروڑ بتاتی ہے جو خلاف حقیقت ہے، لیکن اگر غیر سرکاری اعداد و شمار کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو چین میں موجود مسلمانوں کی تعداد مصر کی آبادی سے بھی زیادہ ہوگی، جو تمام عرب ممالک میں آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے۔ ناظرین آج سے تقریباً 1400 سال قبل 92 ہجری میں چین میں اسلام کا پیغام اس وقت پہنچا جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی غرض سے ایک وفد چین ارسال کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وفود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں نے تجارت کی غرض سے بھی چین کے سفر کیے۔ اس طرح چین کے بعض علاقوں میں لوگوں نے دین اسلام کو ابتدائی اسلام سے ہی قبول کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن مشرقی ترکستان جو اس وقت چین کے قبضے میں ہے مسلسل ظلم و بربریت کا شکار رہا ہے۔ خاص طور پر 1949 میں چین پر کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مشرقی ترکستان میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر پابندی عائد کر دی گئی، ان کے دینی اداروں کو بند کر دیا گیا، مساجد فوج کی رہائش گاہ بنا دی گئی، ان کی علاقائی زبان کو ختم کر کے چینی زبان ان پر تھوپ دی گئی، شادی وغیرہ سے متعلق تمام مذہبی رسومات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمیونسٹوں کا ایک ہی ہدف رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو بند کیا جائے، حالانکہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، لیکن چین کے مسلسل مظالم کے باوجود اس علاقے کے مسلمان اپنی حد تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1966 میں جب مسلمانوں نے کاشغر شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی کوشش کی تو چین کی فوج نے اعتراض کیا اور گولیاں برسا کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد پورے صوبے میں انقلاب برپا ہوا اور چین کی فوج نے حسب روایت مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں تقریباً 57,000 مسلمان شہید ہوئے۔ غرض کہ چین نے مسلمانوں کی کثیر آبادی والے علاقے مشرقی ترکستان پر ناجائز قبضہ کر کے پیٹرول، کوئلے اور یورینیم کے ذخائر کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور وقتاً فوقتاً وہاں کے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا رہتا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں عالمی قوانین کے بھی سراسر خلاف ہیں۔ اس وقت چین میں بڑی تعداد لا مذہب کی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بلی، کتے اور بندر کی طرح انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی جو چاہے جس پر ظلم کرے، جو چاہے جس کا مال چرائے، جس کو چاہے ناحق قتل کر دے، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حالانکہ عقل سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کام بھی کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور گھر، خاندان، صوبہ اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایک طاقت درکار ہوتی ہے، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام کیا خود بخود چل سکتا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ناظرین چین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے ادھر کئی عرصے سے شنجانگ میں ایغور کے مسلمانوں کو مزید ظلم و زیادتی کا شکار کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کے بہانے کیمپوں میں لے جا کر ان کو اپنے دین اور تہذیب و ثقافت سے دور کرنے کی گندی سازش کر رہے ہیں، اور تقریباً 10 لاکھ افراد کو ابھی تک حراست میں لیا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مذہب کو ترک کرنے یا ان کی تنقید کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق چین کے بعض سابق قیدیوں نے بتایا کہ انہیں کیمپوں میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کنبے خاندان کے خاندان لاپتہ ہو گئے ہیں اور انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شنجانگ میں ایسے کئی شواہد ملے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صوبہ مکمل نگرانی میں ہے۔ ایک شخص عمر نامی، اس نے بتایا کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں گھنٹوں لٹکائے رکھتے اور پیٹتے رہتے۔ ان کے پاس لکڑی کے موٹے موٹے ڈنڈے جبکہ تاروں کو موڑ کر انہوں نے کوڑے بنا رکھے تھے، جس میں چبونے کے لیے سوئیاں اور ناخن کھینچنے کے لیے پلاس تھے۔ یہ سب چیزیں میز پر ہمارے سامنے رکھی ہوتی اور ان کا ہم پر
کبھی بھی استعمال کیا جاتا۔ ہم دوسرے لوگوں کی چیخیں بھی سنتے ہیں۔ ایک دوسرے شخص نے بتایا رات کے کھانے کا وقت تھا، تقریباً 1200 افراد ہاتھ میں خالی کٹورا لیے کھڑے تھے اور انہیں چین کے حق میں گیت گانا تھا تاکہ انہیں کھانا ملے۔ روبوٹ کی طرح تھے، ان کی روحیں مر چکی تھی۔ کئی افراد نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں دوران حراست اس معاملے پر مجبور کیا گیا کہ وہ بطور عقیدے کے اسلام کی مذمت کرے اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اپنی غیر مشروط وفاداری کا ثبوت دے۔ ناظرین، یہ بات بھی نہایت تکلیف دہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں مظالم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کارروائیوں اور زیادتیوں پر بھی انسانی حقوق کے ادارے آہ کا دم بھر کر چپ ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں کئی مذہب کے اساس پر انسانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں انسانی حقوق کے علمبردار پوری شدت کے ساتھ ڈھال بن کر انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مظلوم مظلوم ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور ظالم ظالم ہے جو اپنی انسانیت کو بیچ کر حیوانیت اور درندگیت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اب ان کا ارادہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ ناظرین، چین کے مسلمانوں کو سرکاری کیمپوں میں محروس کر دیا جانا، ان پر کڑی نظر رکھ کر سیاسی نظریہ سازی کے ساتھ جبراً ثقافتی سوچ مسلط کرنا ایک غیر انسانی عمل ہے۔ چین کے مسلمانوں پر اس لیے بھی ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، برقع پہنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک مذہب کے ماننے والوں کی آزادی کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکتے ہیں، جس کو انسانیت کے اقدار پر یقین رکھنے والا کوئی بھی ملک پسند نہیں کرے گا۔ بقول شاعر، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔